اللہ 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 اللہ۔ مصیبت ہے جو انسان کے دل کے اندر یا دل میں نازل ہوتا ہے، اس سے مراد شرک کی مصیبت یا بدعت کی مصیبت ہے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ محققین علماء نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا معارضہ کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دوسروں کے حکم سے کے مقابلے میں پیش کر کے نبی کے حکم کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو ایسا آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور کبھی شرک اصغر میں، کبھی شرک اکبر میں، اور کبھی ایسا آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بتائی تھی کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آدمی اپنی زبان سے یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوں۔ کوئی بھی آدمی اگر مومن ہو تو وہ ایسا کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوں، ہرگز نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا شخص کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے اور اپنے فعل سے ایسا ثابت کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ شریعت میں وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اس کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ اگر دین ہوتی یا وہ عمل دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، ہماری اور آپ کی رہنمائی کر کے جاتے کہ اس کام کی طرف کرو، اور اس کی کئی مثالیں ہم نے آپ کو دی تھیں کہ تیجا ہوا، 40واں ہوا، اور اس طرح کی چیزیں بدعت کی، 11ویں ہوئی، 15ویں شعبان کی بدعت ہوئی، اور دیگر بدعتیں جو لوگ مناتے ہیں موسم کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، یہ ساری کی ساری بدعتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، آج لوگ اس کو کرتے ہیں۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی سے بہتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام نہ سوجھی جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، بعد میں ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عجبت، مجھے تعجب ہے۔ یہ تعجب جی استنکار کے لیے، انکار کے لیے، یعنی نفرت کے لیے تعجب ہے۔ کیا ہے؟ کس بات کے اوپر؟ کہتے ہیں لقوم، اس قوم کے اوپر، عرف الاسناد وصحتہ، جو سندوں کو جانتی ہے حدیثوں کے، اور حدیثوں کے صحت کے اوپر مطلع ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ جانتی ہے۔ دلائل ان کو معلوم ہے۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں کہ عام لوگ دلیلوں کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ دلیلیں جانتے ہیں، اور دلیل جاننے کے باوجود یذهبون الی رأی سفیان رحمہ اللہ کے رائے کی طرف چلے جاتے ہیں، سفیان ثوری کے۔ یہ بڑے علماء ہیں اور بڑے افضل لوگوں میں سے امت کے ہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل نے ان قوم کے تعلق سے یہ گفتگو کی، ان لوگوں کے تعلق سے یہ بات بتلائی کہ جو لوگ حدیث صحیح کو جاننے کے باوجود حدیث صحیح کو کسی عالم کے قول کے اوپر ترک کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے سفیان رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام محمد ابن حنبل ہوں، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ جبکہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے فتنہ کیا ہے؟ کہا الفتنۃ والشرک، کہ فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی وہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قول کو رد کرتے کرتے وہ اتنا جری ہو جائے کہ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول کو رد کرنے میں بھی
کوئی دقت محسوس نہ کرے. آج بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد لکھی گئی ہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے اوپر رد کر رہی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر حدیثوں کے اندر ملے گا. اگر حدیث صحیح سند سے ثابت ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, چاہے کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, عالم مدنی ہو کہ مکی ہو کہ ہندوستان میں سلفی ہو کہ عمری ہو کہ محمدی ہو, کوئی بھی ہو, کہ قادری ہو, چشتی ہو, دیوبندی ہو, نقش بندی ہو, اس کے قول کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لا کر کے پیش کرنا, دونوں کا معارضہ کرنا, ٹکرانا دونوں قول کو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ دینا, یہ نہایت حماقت کی بات ہے. اور اس آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو فتنے کے اندر نہ گرفتار کر دے, اور فتنے سے مراد شرک ہے, یعنی اس شخص کے دل میں شرک داخل ہو جائے اور وہ شرک کو سمجھ بھی نہ سکے, کیونکہ نبی آدمی چھوٹا کام کرتے کرتے بڑا کام کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس چیز سے اور ایسی ہلاکت سے بچائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو ایک مثال ہے متقدمین علماء کے سلسلے میں جی. ورنہ علماء متقدمین کو اگر آپ اٹھائیں گے, جو پہلے زمانے کے علماء ہیں, تمام لوگوں کی باتیں آپ کو اس بات کے اوپر متفق ملیں گی کہ حق کسی قول کے ساتھ مربوط نہیں ہے, حق دلیل کے ساتھ مربوط ہے. اس بات کو سمجھیے. کوئی آدمی بہت بڑا عالم ہے, وہ بول رہا ہے, بول کے بات حق نہیں ہو جائے گی. ہم لوگوں کا آج پیمانہ بدل گیا. ہم لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مولوی صاحب بولے ہیں تو یہ بات غلط تھوڑی ہو جائے گی. ارے پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے مولوی صاحب, وہ بولے ہیں. آج لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کل کا لونڈا کیا جانے گا, اس کو کیا معلوم ہے. وہ مولوی صاحب بولے ہیں, وہ مولوی صاحب بولے ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں, وہ مولوی صاحب بولے ہیں جن کو انسٹاگرام میں اتنے لوگ فالو کرتے ہیں, وہ مولوی صاحب بولے ہیں جن کا یوٹیوب میں اتنے لوگ مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہوا, کسی مسئلے میں ہم نے رد کیا ہندوستان کے ایک ڈاکٹر کے اوپر جو دعوت کا کام کرتے ہیں, کسی مسئلے میں رد کیا ان کے اوپر. تو ایک صاحب بولا کہ دیکھو, یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یہ رد کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو فیفا ورلڈ کپ والے نے بلایا, اس کو کیوں نہیں بلاتا ہے؟ کہ میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں. مطلب انسان کی ذہنیت کو آپ دیکھیے, کہ فیفا ورلڈ کپ والا ہم کو بلا لے گا تو کیا ہو گیا؟ فیفا ورلڈ کپ والا تو امریکہ کے ہیرو کو بھی بلایا تھا. ہاں جی, بلایا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں, تو کل سے قرآن مجید کی تفسیر اسی سے پڑھنا شروع کر دیجئے. مطلب آدمی بے وقوف ہو تو تھوڑا بہت ہو چل جائے, پیٹ بھر کے بے وقوف ہو مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگ بھیڑ لگا کے بیٹھتے ہیں, ان کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے حالی موالی ہوتے ہیں. یہاں وہ بات کر رہا ہے, بہت وزندار بات کر رہا ہے, جبکہ جاہل سے بھی بدتر آدمی ہوتا ہے. کچھ نہیں پتا اس کو, نہ دین کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ شریعت کے بارے میں کچھ پتا ہے. ارے بھائی, قول کسی انسان کے قول سے حق مربوط نہیں ہے. اللہ نے حق کو کسی عالم کے قول کے اوپر مربوط نہیں کیا ہے, حق کو اللہ نے دلیل کے ساتھ مربوط کیا ہے. اگر ایک عالم ہے وہ اپنے سے بات کر رہا ہے, اور ایک جاہل آدمی ہے وہ دلیل دکھا کے بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے, تو آپ کس کی بات مانیے گا؟ اس کو کہہ دیجیے گا تم تو جاہل ہے, تم کو کیا معلوم, چل ہٹو, یہ عالم ہے, اتنا دن پڑھ کے آیا ہے, اس کو سب معلوم ہے, یہ کہیے گا؟ ہرگز. آج ہم لوگوں نے اپنا منہج بھلا دیا.
ہمارا منہج کیا ہے؟ وہ منہج ہم لوگ بھول گئے. منہج کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عالم کو فالو کرنے میں ہمارا منہج ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اہل حدیث کے بچے ہیں ڈاکٹر اسرار کو فالو کر رہے ہیں. کوئی اگر ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ دے تو اس کا بھڑک جاتا ہے وہ. ارے اتنا بڑا عالم کے بارے، ارے اتنا بڑا عالم ہے تو کیا ہوا؟ کیا اس کے اوپر رد نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ رسول ہے؟ کیا وہ معصوم عن الخطا ہے؟ کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا یہ منہج ہے؟ اس کو سمجھیے غور سے. عالم کا احترام ہم کریں گے، احترام سر آنکھوں پر ہم آپ کو بٹھائیں گے، لیکن آپ کی وہی بات ہم مانیں گے جو دلیل سے ملے گی. اور آپ کی بات کو ترک کر دینا یہ احترام کے مخالف ہرگز نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے اور اس کی بات ہم رد کر دے رہے ہیں تو یہ اس عالم کا احترام نہیں کر رہے ہیں. ہرگز نہیں میرے بھائیو. جس دن امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، امت کے اندر اتحاد و اتفاق ہو جائے گا. جس دن یہ بات، اور جتنا جلدی یہ امت یہ بات سمجھ لے اس کے لیے اتنا بہتر ہے. ورنہ سارے اماموں نے یہی کہا ہے کہ بھائی میرے قول کے مخالف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آتی ہو، میرے قول کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو لینا. سبوں نے کہا. ابھی آئے گی گفتگو آپ کے سامنے. تو اس قاعدے کو یاد رکھیے گا کہ حق کسی شخصیت کے ساتھ مربوط نہیں ہے. کوئی پیس ٹی وی میں آ رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو گیا، اب وہ جو بولے گا سب صحیح ہے. 5 کروڑ فالوورز ہیں جس کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بولے گا سب صحیح ہو جائے گا. اب گاؤں میں ایک چٹائی کے اوپر بیٹھنے والا مولوی صاحب اگر دلیل سے بول رہا ہے تو چونکہ اس کے فالوورز نہیں ہے تو وہ سب غلط، جو بولے گا وہ سب کے سب غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دلیل دیکھیں گے. حق شخصیت کے ساتھ نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ مربوط ہے. اس کو یاد رکھیے گا. یہ قاعدہ ایک دم ذہن میں، منہج کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو ذہن نشی کر لیجئے. حق شخصیت کے ساتھ نہیں، انسان کے کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ مربوط ہے. جو دلیل دے گا اور جو صحیح دلیل دے گا اس کی بات قابل قبول ہے. اور کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی بات رد کر دی جائے گی. اور یہ اس عالم کا احترام ہوگا، اس کی تنقیص نہیں ہوگی. اس کی تنقیص نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ باتیں آپ کے سامنے آگے چل کر کے بیان کی جائیں گی. اور اسی طرح سے جی اللہ رب العالمین کی عبادت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تعبد، یہ سب لفظ کو غور سے یاد کیجئے گا. اللہ رب العالمین کی عبادت یا جس کو کہتے ہیں تعبد، یہ بھی مربوط ہے کس سے؟ دلیل سے. دلیل سے. اب آپ کہیے گا کہ آپ تو مولوی صاحب دلیل 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 خالی کر رہے ہیں، تو پھر علماء کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جی یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی علماء کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو ہر بات میں دلیل کہہ رہے ہیں، تو دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے. علماء کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی کتاب آپ کو دلیل نہیں بتائے گا. دلیل کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ علماء کرام. علماء کرام. کیونکہ آپ بخاری لے کر آئیے اسے کھول کے اور کہیے اے بخاری نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دو، کیا یہ کتاب خود سے ورق الٹ کے دے دے گا آپ کو؟ کتاب دے دے گی جی ورق الٹ کے کہ یہ لو یہ حدیث پڑھ لو بابو؟ کسی عالم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا وہ کتاب لے کر کے. مولوی صاحب ذرا بتا دیجئے تو اس کتاب میں کہاں پہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ آپ کو کھول کے دے گا، کہے گا حدیث نمبر فلاں ڈھونڈ کے دیکھ لو، حدیث نمبر فلاں آؤ پڑھا دیتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لو. کون رہنمائی کرے گا جی؟ علماء کرام. علماء کرام رہنمائی کریں گے. اس لیے علماء کا ہونا ضروری ہے. لیکن جس کو دلیل سمجھ میں آ جائے تو وہ دلیل کو کبھی بھی عالم کے قول کے اوپر قربان نہ کرے. یہ بات علماء کے درمیان اتفاق، محل اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے.
متقدمین علماء کے اقوال کو اگر آپ سمجھیے گا تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جی کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کے قول کے اوپر، یعنی عالم کبھی کبھی معذور ہوتا ہے، یہ بات بھی جان لیجئے، ہمیشہ عالم کی غلطی نہیں ہوتی ہے، عالم کبھی معذور ہوتا ہے، اس کو دلیل نہیں پتا ہے بھائی۔ اب کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کوئی کمپیوٹر سمجھتے ہیں کہ سارا چیز اس کے پاس موجود ہے، خالی کمانڈ ڈالا اور وہ دھڑ دھڑ لا کر کے آپ کو دے دے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کو نہیں پتا ہو سکتا ہے کوئی بات اس کو نہیں معلوم ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی بولیے۔ نہیں معلوم ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے جو دلیل اس وقت ان کے پاس تھی اس سے وہ فتویٰ انہوں نے دیا۔ اور ہم یہ بات آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ اگر آدمی مجتہد ہے اور محنت کر کے کتاب و سنت کے دلائل کھنگال کر کے وہ فتویٰ دے رہا ہے، اگرچہ غلط بھی دے رہا ہے تب بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دلیل تلاش کر کے اگر اس کا قول غلط ہے تو اس کے قول کو ترک کر دیجئے، اور جو دلیل آپ کی رہنمائی کرتی ہے اس دلیل کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ تو عالم معذور ہوتا ہے، معذور مانے عالم کے پاس عذر ہے، ہم کو حدیث نہیں ملی ہے، ہم نے تلاشا نہیں ملی، آپ کو فتویٰ دے دیا۔ اب آپ کو فتویٰ دے دیا، ایسا کئی مرتبہ ہوا، خود ہم سے ہوا ہے، اور پھر بعد میں ہم نے اس کو رجوع کیا ہے، کیونکہ دلیل اس وقت معلوم نہیں تھی، یا دلیل معلوم تھی تو کوئی دوسری دلیل معلوم تھی، راجع مسئلہ اس سلسلے میں پتہ نہیں تھا۔ تو اگر کوئی آدمی کسی عالم کے قول کے اوپر دلیل کو ترک کرتا ہے تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے جی، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف کیسے ہے؟ اس سب کو غور سے سمجھیے، یہ منہج پڑھا رہا ہوں آپ کو، منہج اہل حدیث ہونا کافی نہیں ہے، اہل حدیث کا منہج جاننا کافی ہے۔ منہج کیا ہے اس کو جانیے، منہج مانے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، غور سے اس آیت کو دیکھیے، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، تمہارا اختلاف ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو کدھر پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم، یعنی اس اختلافی مسئلے کو، اس نزاعی معاملے کو، اس مسئلے میں جس میں تمہارا اختلاف ہو گیا ہے، اس کو کدھر پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی اب آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، اگر آپ نہیں سمجھے تو مثال دے رہا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر میں دو عالموں کے مختلف دو قول آ گئے آپ کے سامنے۔ کسی نے کہا کہ اس میں کیش دے سکتے ہیں، اور کوئی عالم آپ کو ایسا ملا جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر غلہ آپ نے نہیں نکالا تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے جی، نہیں بولیے گا تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بات جی اختلاف ہوا نا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کسی مسئلے میں تم لڑ پڑو، یہ لڑائی ہو گئی دو عالموں میں، ایک عالم کہہ رہا ہے کہ دے سکتے، ایک عالم کہہ رہا ہے نہیں دے سکتے، تو اب اگر کسی سے فتویٰ پوچھئے کہ مولوی صاحب صدقۃ الفطر میں پیسہ دے سکتے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو وہ آدمی قرآن مجید کے آیت کا مخالفت کرتا ہے۔ غور سے سنیے، اور قرآن مجید کی آیت کے مطابق وہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہ منہج ہے، اس کو سمجھیے۔ میری بات ہو سکتا ہے بہت سخت ہو، لیکن یہی منہج ہے، کیونکہ نہ میری بات چلے گی نہ آپ کی بات چلے گی۔ دین میں اگر کسی کی بات چلے گی تو اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ،
اگر کسی مسئلے میں تم جھگڑ پڑو، یہاں جھگڑ گئے دو لوگ، تو اس کو کیا کرو، اختلاف کی طرف مت پلٹاؤ. یعنی یہ مت کہو علماء کا اختلاف ہے. کچھ اہل حدیث علماء نے پیسہ دینے کو بھی جائز قرار دیا ہے، اسی لیے پیسہ دے سکتے ہیں، مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے. ایسا کہنے والا عالم اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. کہیے گا دلیل کیا ہے؟ کہ یہی دلیل ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تم جھگڑ پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس نزاعی معاملے کو، اس اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. عالم کے قول کی طرف نہیں پلٹاؤ، اختلاف کی طرف مت پلٹاؤ. آپ اس کو پکڑ لیجئے، روکیے اس کو، کہیے مولوی صاحب آپ اختلاف نہ بتائیے، آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ کا عمل کیا ہے، اس مسئلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، یہ بتلائیے. اب عالم کی بات نہیں چلے گی، کیونکہ عالم میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اب جس عالم کے پاس دلیل ہوگی اسی کی بات قبول کی جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی جی؟ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. اب کچھ لوگ جو ڈھلمل یقین ہوتے ہیں، ہماری بات ہو سکتا ہے بہت سخت ہو، یعنی یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، اس گروپ کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، اس گروپ کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، یعنی باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی ہے، جو جنگل کا مالک ہے وہ بھی خوش رہے، اور جو شکاری ہے وہ بھی خوش رہے، دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ گول گول جواب دیتے ہیں. اب پہیے گول گول مت گھمائیے مولوی صاحب، گول گول مت گھمائیے. اللہ کا خوف کیجیے، حیا کیجیے اللہ سے، شرم کیجیے اللہ سے. اگر آپ کے پاس شرم ہے تو اس مسئلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتلائیے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سنیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے جی؟ اسی صدقۃ الفطر میں اٹھا کر دیکھ لیجیے. فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا کیا بولتے ہیں گیہوں، یہ فرض قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس حدیث کو چھوڑ کر کے ہم پیس ٹی وی والے کو ماننے جائیں گے، ہم مسلمان بھی رہیں گے. علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ کہیں گے ہم مسلمان بھی رہیں گے جی؟ بولیے بولیے ہاں یا نہ بولیے بھائی. نہیں، ہرگز نہیں رہیں گے. یا تو ایماندار بنو، یا نہیں تو جاؤ، پھر جیسا تم کو چاہیے عمل کرنا ویسا تم عمل کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم کے فتوے کے اوپر حدیث رسول کو قربان کر دینا یہ شریعت کے بھی مخالف ہے. شریعت کے کیسے مخالف ہے؟ آیت کریمہ کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں یہاں؟ علماء ہیں، حکام ہیں، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں وہ مراد ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم علماء کی، امراء کی معصیت کے علاوہ کاموں میں ان کی بات مانیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تم جھگڑ پڑو، اختلاف ہو جائے، تو تم اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اختلاف کی طرف مت پلٹاؤ. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے اس میں علماء کا اختلاف ہے، مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، علماء کا اختلاف ہے تو نبی کا قول بتائیے، یہی ہمارے لیے خیر ہے، اور ہمارے لیے عاقبت کے اعتبار سے ذالک خیر و احسن تاویلا، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنے اختلافی مسائل کو اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف پلٹائیں. تو اگر علماء اختلاف کر جائیں تو ہمارے لیے کیا ہے جی مشروع؟ کہ ہم اس اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کی طرف پلٹائیں، اور عالموں میں سے اسی عالم کے قول کو اختیار کریں
جس عالم کے قول کی تائید دلیل کر رہی ہو، اور اگر نہیں کر رہی ہو اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، حاکم کیوں نہ ہو، حکمراں کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، 5 کروڑ فالوورز والا کیوں نہ ہو، یوٹیوب کے سبسکرائبر اس کے 4 کروڑ کیوں نہ ہو، فیفا ورلڈ کپ میں اس کو کیوں نہ بلایا جاتا ہو، کہیں بھی بلایا جاتا ہو، اس کا قول کیا کیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا، اس کے قول کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے مقابلے میں کسی عالم کا قول لا کر کے حدیث کو ترک کرنا یہ عقل کے بھی مخالف ہے۔ عقل کے مخالف کیسے ہے، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ایسے جلسہ جس میں غیر مسلک کے علماء ہوں ان میں جایا جا سکتا ہے؟ ایسے جلوس یا کچھ بھی پروگرام جس میں غیر مسلک کے علماء ہوں ان کے خطاب سننے جایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جایا جا سکتا، کسی قیمت پہ نہیں جایا جا سکتا۔ جی جزاک اللہ۔ آج کل سب چل رہا ہے۔ مساجد میں اعلان کر دیتے کہ ہاں، اتنا تاریخ کو جلسہ یہ وہ، غلط ہے، غلط ہے۔ اس نیت سے کہتے کہ ہم لوگ دعوت دیے تو وہ بھی آتے تو ہم لوگ کو بھی جانا چاہیے، دعوت دیے تو۔ ہاں بھائی، تو ہم اہل حق ہیں، ہماری دعوت میں سب کو آنا ہی چاہیے، لیکن آپ کے پاس اہل حق علماء کی کمی ہے جو آپ باطل علماء کو سننے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بدعت کی بات وہ کر دے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ لیکن یہی منہج نہیں معلوم ہے نا، منہج کا اگر علم ہو، منہج اگر پتا ہو تو کبھی آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ کسی کا سوال ہے اہل حق علماء کو کیسے پہچانے؟ وہ عالم جو کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق بات کرتا ہو، وہ اہل حق علماء ہے، اہل حق علماء میں سے ہے، جس کا منہج یہ ہو کہ وہ کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا تھا ویسے اگر سمجھتا ہو تو وہ علماء اہل حق کے علماء میں سے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ